دیر اپنے کام کو اللہ کے لیے قربان کرو، اللہ تمہارا کام بنا کر۔ رحمان بیٹھنے کی دعوت دے رہا، شیطان جانے کی دعوت دے رہا۔ آؤ قریب آؤ، درود شریف نزدیک نزدیک۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تبایعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم والى جہادکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدین یسر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد، میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے راستے سے دین حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ راستے کوئی ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر لائن کے اندر بڑی محنتوں کے بعد کامیابی ملتی ہے۔ انجینئرنگ کی لائن بہت لمبی لائن ہے، وہ نرسری سے لے کے ایل کے جی سے لے کے یو کے جی سے لے کے فرسٹ کلاس سے لے کے انٹر پار کر کے بھی سینٹر میں جانے کے بعد کدھر بھی انٹر ہو سکتے ہیں۔ انٹر میں سینٹر میں وہاں سے کدھر بھی انٹر ہو سکتے ہیں، چاہے تو انجینئرنگ میں جاؤ چاہے ڈاکٹری میں جاؤ، وہ بھی لمبی چوڑی محنت ہے۔ پھر کتنا محنت کر کے ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری ملنے کی گارنٹی ہے؟ بولا، پہلے تو ڈگری میں پاس بھی ہو سکتے، فیل بھی۔ دو چیزیں ہیں نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ کوئی فیل ہوتا ہے نہیں آج تک؟ بولا فیل ہوتے نہیں ہوتے؟ اچھا، پاس بھی ہو گیا، ڈگری بھی مل گئی، تو فوراً نوکری ملنے کی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ کتنے لیڈروں کی خوشامد کرنا، کتنے پاپڑ بیلنا، کتنے رشوتیں کھلانا، نہیں، نوکری ملی۔ اچھا، نوکری ملنے کے بعد کیا وظیفے تک جینے کی گارنٹی ہے؟ بولو، پہلی تنخواہ نہیں لینے سے پہلے مر گیا اسی تنخواہ برسا بسا ڈگریاں کریا، دنیا کے پاپڑ بیل کے، لیڈروں کی خوشامد کر کے، لاکھوں کی رشوت دے کے نوکری پہ چڑھا۔ 29 دن 7 گھنٹے 50 منٹ نوکری کرا۔ 8 گھنٹے کے لیے کتنے منٹ باقی ہیں؟ ارے 50 میں کتنے ڈالے تو 60 منٹ ہوتے، 10 منٹ باقی تھے۔ اور 100 برس کی ڈگری، کئی برس کوشش کرے تو ملی نوکری، اور 29 دن 7 گھنٹے 50 منٹ کرا چاکری۔ کیا کرا؟ چاکری کرا، نوکری کرا۔ 10 منٹ پہلے ورک کی جگہ الگ تھی، تنخواہ لینے کی آفس الگ تھی۔ یہ کام روک کے پہلی تنخواہ لینے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ پہلی تنخواہ کھانے سے پہلے چلے گئے۔ اب وہ برسا برسا ڈگری کرا، نوکری کی کوشش کرا، پھر 29 دن نوکری کرا، اس کا کیا فائدہ ملا؟ اس کو کیا ملا؟ چلا۔ اب وہ مرنے والا تنخواہ لے کے جاتا ہے نہیں چھوڑ کو جاتا ہے؟ کیا بھائی؟ دیکھے تو کام آتا ہو؟
خبر میں جو کام آنے والا ہے مال نہیں ہے، اعمال ہے. بولو، مال کام آتا، اعمال کام آتے. ایمان کام آتا، سامان کام آتا. ایمان کام آتا. مال اپن لے جاتے بھی نہیں، لے گئے تو گھر والے لے جانے دیتے بھی نہیں کرتے. یہاں دیتے. بولو بھائی، مرتے مردے میں سے پورے چیزیں کاٹ لیتے نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ والے چھوڑ دیے سرکار، چھوڑتے. انگوٹھی رہے تو نکال لیتے، واچ رہے تو نکال لیتے، نہیں چھوڑ دیتے. سب کاٹ لیتے. دانتا بھی توڑ لی ایک دلندرا. کیا توڑ لی؟ ہمارے علی گڑھ کے خالد بھائی پروفیسر آئے تھے، ان کے علاقے میں ایک بہت مالدار، کروڑ پتی نہیں ارب پتی. بولو، 4 بیٹے، 2 کو انجینئر بنائے، 2 کو ڈاکٹر بنائے، وہ بھی فارن میں. کہاں پر؟ چھوٹے ڈگریاں بڑے ڈگریاں، سمجھے جی. بڑے بڑے ڈگریاں دلائے، بڑے گھر کی چھوکریاں کرے. اب بڑے ڈگریاں کو چھوٹے چھوکریاں ملتی، بڑے گھر کی چھوکریاں ملتی، بڑے گھر کی چھوکریاں، سمجھے. اور ہر ایک کا بینک بیلنس بھی رکھا بڈھا، اور ہر ایک کے لیے گھنا بھی الگ الگ بنائے، ہر ایک کے نام پہ شیٹراں بھی بنائے. کیا بنائے؟ جوانی میں دانت ٹوٹ گئے تو سونے کے دانت لگا لیے. کیسے؟ پیسہ فل تھا. پٹی کے دانت کہاں لگا لینا، پیسہ ہے، سونے کے دانت لگا لو. چمکتے رہتے، لوگ دھمکتے رہتے. ہاں مالدار ہے رے، غریب نہیں ہے بیٹا، مالدار ہے. جب بھی تو سونے کے دانت لگا لیا. اب مرنے کے بعد لاش کو نلاتے خود ایک بیٹا روئی سرکاروں کو کیا کرائے، موزد صاحب بابا کے دانتا اکھاڑ کو دو، 32 دانتا سونے کے. بڈھا خبر میں لیا کو کیا کرتا ہے، یہاں خدا دانتا بھی اکھاڑ لینے کی فکر کر رہا ہے. سمجھے. اب وہ بیچارہ موزن بہت تڑپڑیاں کھایا، بہت کوشش کرا. مرتے کیا کرتے، ٹھڈی سے لے کے سر تک ڈانٹا بنتے. کیا بنتے؟ کئی بنتے بولو. ہاں، مردہ کھلتے رہے تو منہ کھلتے رہتا، کرتے کھلتے رہے تو بعض دفعہ اتنا ڈینجر کھلتا ہے. ہاں، بچے دیکھے سنو پٹلن میں چھک لیتی. ہاں، نیلا ہے سن کو خواب میں جاب میں سب میں وج بڈھا نظر آتا ہے. کھائے تو چین نہیں آتی، سوئی تو ہاں نیند ہی نہیں آتی. اب وہ ڈینجر شکل نہیں ہونا بول کے، منہ بند ہونا بول کے ڈانٹا بنتی. ایسا ڈانٹا بننے کے بعد مردہ ٹھنڈا ہونے کے بعد چوکڑا منہ کھلتا ہے. کہاں کہاں ٹائٹ ہوتے، ہاتھ ٹائٹ ہو جاتے، پیرا بھی ٹائٹ ہو جاتے، منہ گھٹ ہو جاتا. کھلتا وہ نہیں کھوڑا تو چوکڑا ہلتا ہے، نہیں ہلا تو پھر اس کو ملتا ہے. اب موزن بچہ کوشش کر رہا، کھینچ کھینچے تو ہلکا نہیں، بہت ٹھنڈا ہو گیا. اب نہیں نکل رہا. بابا کہتے ہو علی گڑھ کے خالد بولے کبھی عبرت دلانے کے لیے. کیا دلانے کے لیے؟ دیکھو یہ دنیا تمہاری مرتے کس طرح جو ہے الگ ہو جاتی. تو ایک وہ بچہ جا کے ایسا موٹا پتھر لا کے دیا، توڑ کو نکالو بول رہا کر. سمجھے. وہ پھوڑ کو داتا توڑ کو دے، داتا توڑ کو نکالو. بولے بابا میں نہیں توڑتا، میں تو ہونا توڑ لے بول کے موزن بازو ہٹ گیا. اب اس کو بھی ہمت نہیں ہوئی، مگر عمل تو کرا. تو داتا توڑ لیتے، دوسرے دن چھوڑ لیتے. کیا سب نکال لیتے؟ نکالتے نہیں. ہمارے کولہاپور سے ایک نوجوان بچہ مرا، نہلانے کے لیے مجھے بلائی. حضرت ذرا مردے کو غسل دے گا. اکثر ڈر کو مارتے ہیں، غسل نہیں دیتے. اب غسل دیے تو 3-4 دن تک وہی دماغ میں بیٹھتا ہے. کھائے تو اندر جاتا نہیں، سوئی تو نیند آتی نہیں کرتی. سمجھے. اور میں بہت پرفیکٹ تھا، ہر مردے کو نہلاتا تھا. اب جہالت ہے، مؤذن بیچارے بولے تو فیس دے بولتا ہوں. کیا بولتا ہے؟ تبلیغ سے پہلے نہلائے تو 150 روپے، نماز پڑھائے تو 500 روپے، خبر دنیا کو فاتحہ پڑھے تو 1000 روپے کا ٹکٹ تھے. سب پرسنٹیج فیس لگا لی. ہر جگہ فیس لگا لی. جیسے برمن ہر چیز فری میں کرتا ہے، پکٹ میں کرتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے. نارائن پھولے تو 5 روپے، بھجنا کرے تو 500 روپے، نکاح پڑھائے تو 1000 روپے فیس. مسلمانوں بھی ایسی کر دیے تھے. دین نہیں تھا. اللہ مولانا الیاس کی خبر کو نور سے بھر دے. اس کے بعد ہر ایک میں شعور آ رہا ہے. تم عالم ہے، حافظ ہے، کیا ہے؟ ارے نماز پڑھا نہیں پڑھائے. انجینئر، کیا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے. تو ایسے انجینئروں کا اللہ نماز پڑھانے لگا رہے، ڈاکٹراں بھی نماز پڑھا رہے.
قرآن صحیح رہے تو کوئی بھی پڑھا سکتا. ہاں غلط قرآن والے کو پڑھائے تو پیٹ پڑتی. کیا پڑتی؟ ہاں ان کی نماز چھوڑتی، اس کی پیٹ پڑتی. سمجھے بھائی؟ صحیح قرآن پڑھانے والا کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. ہر امتی امام ہے بولو. ہاں یہ اور بات ہے کسی جگہ امام مقرر ہو، امام کے رہنے پر تو کوئی عوام آگے نہ بڑھے، امام پڑھائے. مگر کبھی امام نہیں بھی رہتا، کوئی بھی پڑھانے والا نہیں تھا پہلے زمانے میں. الحمدللہ دعوت کے کام میں جا کے انجینئراں بھی اپنا قرآن صحیح کر لے رہے ہیں، ڈاکٹراں بھی قرآن صحیح کر لے رہے ہیں. کئی لوگ تو ڈاکٹری کرتے کرتے بھی حافظ قرآن بنے. کیا بنے؟ انجینئرنگ کرتے کرتے بھی حافظ قرآن بنے. بنے نہیں بنے؟ تو ادھر ڈگری بھی ہو رہی ہے، ادھر حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے دین آ گیا. تو اکثر کیا کرتے تھے، نماز جنازہ امام سے پڑھاتے تھے. کس سے؟ امام پڑھانا فضیلت ہے نہیں، باپ مرے تو بیٹا پڑھانا فضیلت ہے. بولو. ہاں نماز جنازہ دعا ہے. بولو. دعا کی قبولیت درد پہ ہے. کس پہ؟ درد تو جو ہے بابا کے بیٹے کو ہوتا ہے نہیں، ہول سیل میں امام کو ہوتا. امام کو کہے گا درد اس کو؟ رسمی نماز پڑھا دیتا نا، دکھ نہ درد اس کو. بیٹا پڑھائے تو دکھ ہوتا، میرے اوپر چلے گئے. اور دعا کی قبولیت درد پر ہے. بولو. دعا کی قبولیت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے مگر پرواز طاقت رکھتی ہے دل سے. تب جس کا رشتہ ہے اس کی دعا دل سے نکلتی ہے، نہیں امام کی دعا دل سے نکلتی. امام رسمن پڑھا دیتا. تو جنازے کی نماز وارث پڑھانا. کون پڑھانا؟ ہاں باپ مرا ہے تو بیٹا پڑھانا، بیٹا مرا ہے تو بابا پڑھانا. کون پڑھانا؟ وہ دعا قبول ہوتی. اگر پڑھانے کے قابل ہونا نا. اور الحمدللہ یہاں جماعت میں دعوت میں گئے تو ہر ایک کو اللہ قابلیت دیتے. ورنہ بہت سارے اماموں کو بھی نماز جنازہ نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ 4 تکبیریں سیلے تھے، السلام علیکم السلام، لکھ جاؤ کہتے. ہم بھی گاؤں کے مجاوری سے ملا تھے، کلمہ نہیں آتا تھا، فاتحہ نہیں آتی تھی. کون بھی فاتحہ پڑھے وہ تو ہوٹا ہلاتے تھے، نوٹا لیتے تھے. ہوٹا ہلانا، نوٹا لینا. دوستی بولو یار الدین، دوستی بولو دوسترا دین، دوسترا دین. ہمارے تایا تھے، انہوں بھی آدھے حصے دار تھے. قل واللہ وحد اللہ، قل واللہ وحد اللہ، قل واللہ وحد اللہ. وہ قل واللہ بھی نہیں آ رہا ہے. دوستی بول دوسترا دین. اب 5 لڈو لائے تو 3 اس کی جھولی میں، 2 اس کی تھالی میں کٹے. ملا کی جھولی میں 3 اور لانے والی کی تھالی میں وہ 2 بھی گھر کو. تبرک نے دلی اندر بانٹ لیتے میں جا کرتے. وہ 2 میں سے بھی گھر کو لیا. تبرک ذرا لے گئے تو بس ہے یہ کہ 3 مٹا سنگا لے کو پٹا سنگا کھاتا بیٹا. انہیں نہیں بانٹتا، انہیں فل لوٹتا، انہیں نہیں بانٹتا. ہمیں گاؤں کے مجاور تھے. سمجھے بھائی؟ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اگر آ گئی تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے، درد سے ہوتی دعا اور میت کی مغفرت ہوتی. تو دعوت میں نکل کے اللہ ہر ایک کو سکھا رہے. پہلے نماز سکھاتے، بعد میں نماز جنازہ سکھاتے، بعد میں دعائیں سکھاتے. کیا سکھاتے؟ ایک ایسی دعا ہے 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں اگر پڑھ لیے، موت کے علاوہ ساری آفتوں سے اللہ بچا دے. آگ جلاتے نہیں، سانپ کاٹتا نہیں، بچھو ڈھستا نہیں، طوفانوں میں اس کو نقصان نہیں ہوتا. طوفانوں میں جا کے بھی آقا کی دعا اس کے لیے باڈی گارڈ بن جاتی. کیا بنتی؟ ہاں سمجھے؟ ساری دنیا میں طوفان آیا، بے مان گیا. نوح علیہ السلام کو ان کی امت کو کوئی نقصان پہنچا؟ دین ایک ایسا ہتھیار ہے اللہ کے عذابوں سے بھی بچا سکتا. مومن کی دعا میں اللہ نے وہ طاقت اور کرامت رکھی ہے، تقدیر کو بھی بدل سکتی. کس کو؟ آقا نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، ہاں مومن کی دعا. بولو. علامہ اقبال بولے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ہمارے بھائی ہمارے امیر فضل کریم صاحب بولتے تھے مومن کی دعا میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے. بولو. اگر کسی پہ جلال کی نظر پڑیں گی ساری دنیا کو جلا کے خاک بنا دے گا. حدیث قدسی ہے
بندہ میری نفل عبادات کے ذریعے سے میری آنکھ بن جاتا ہے. بولو، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، میری آنکھ سے دیکھتا ہے. میری زبان بن جاتا ہے، اپنی زبان سے نہیں بولتا، میری زبان سے بولتا ہے. میرا ہاتھ بن جاتا ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ ہاتھ اللہ کی طرف سے اٹھتا ہے تو پتہ نہیں کتنی باطل طاقتیں بڑھتی ہیں. جی، صحابہ جب میدان میں آتے تھے تو بے ایمان ٹکتے تھے؟ بولو نہیں. خالد، بولو سیف اللہ، اللہ کی تلوار. بولو، جب خالد میدان میں اترتے آقا کہتے ہیں اللہ کی تلوار چمکی ہے، کوئی مائی کا لال میدان میں ٹک نہیں سکتا. اللہ کی تلوار میدان میں اتر گئی. کون ہوا؟ خالد بن ولید. بولو، ولید بڑا پلیت تھا، نبی کا کٹر دشمن تھا، بدر میں مارا گیا. اس کا بدلہ خالد نے احد میں لیا. کیا لیا؟ احد میں لیا. احد میں 70 صحابہ جو شہید ہوئے، سب سے دردناک اور بھیانک شہادت سیدنا حمزہ کی. اس کی اتنی بے دردی سے قتل کرے تھے میرے بھائیوں، سر کاٹ کے سر کا چھپا نکال کے ہندا اتبا کی بیٹی شراب پیا اس میں، اور پیٹ کو چاک کر کے گردے اور کلیجے نکال کر کچا چبایا. سمجھے؟ ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، ناک کاٹے، سارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سادی ناش کو دیکھو تو اتنا نظم نہیں ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے بنا تو رنج زیادہ ہوتا کم ہوتا؟ ارے رے رے، کتنی بری طرح کرتے ہیں. خیال درد زیادہ ہوتا کم ہوتا؟ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اتنا درد نہیں اٹھائے، اتنا دکھ نہیں اٹھائے جتنا اپنے چچا کی ناش کو دیکھ کر دکھ اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی آواز سے نہیں روئے. کیا نہیں روئے؟ کبھی رونے میں منہ نہیں کھلا اور ہنسنے میں بھی منہ نہیں کھلا. رونے میں منہ کھلا، ہنسنے میں بھی نہیں کھلا. بہت ہی خے لگا کے لوگ بے تکا ہنستے تھے تو آقا بہت ہی برا ہنسے تو دانت نظر آتے تھے. کیا ہے؟ خالی ہونٹ بند کر کے مسکراتے تھے. بہت ہی زیادہ ہنسے تو منہ نہیں کھلتا تھا، صرف دانت چمکتے تھے. اور بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا تو آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے مگر منہ نہیں کھلتا تھا. وہ کب کھلتا ہے؟ جب آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنے جذبات پہ کنٹرول کھو دیتا ہے. بے تحاشا جو رونا بولتے نا، جب آدمی کو بہت ہی زیادہ اوور لوڈ دکھ بولو ہوتا ہے تو منہ کھلتا ہے. تو حمزہ کی ناش کو دیکھے آقا کو اتنا دکھ ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو کبھی ایسا روتا ہوا نہیں دیکھا جتنا حمزہ کو دیکھ کے. دیکھتے چیخ نکل گئی، یا اللہ میرے چچا کو کتنا بے دردی سے قتل کیا گیا. اور حمزہ جو ہے ہمارے نبی کے بچپن سے لے کے احد تک ساتھی تھی. کہا تھا احد میں دوستی بچھڑ گئی، ساتھی بچھڑ گئے. دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ بڑے ہوئے، ایک ساتھ کھیلے، ایک ساتھ چلے، ایک ساتھ مدینہ آئے اور آقا کا ساتھ دیے. اور احد کی لڑائی میں بچھڑ گئی جوڑی. ایک تو بچپن کی ساتھی بچھڑے تو دکھ ہوتا نہیں ہوتا؟ میرا بچپن کا ساتھی، میرا ساتھ رہنے والا بچھڑ گیا، وہ دکھ. پھر وہ جو ہے چچا رشتے کا دکھ اور ساتھ رہنے کا دکھ، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے بنانے کا دکھ. صحابہ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہمارے آقا کو چیخ مار کے روتا ہوا دیکھا، اور روتے روتے آقا کی چیخ ہچکی نکل گئی. کیا نکل گئی؟ ہے میرے چچا حمزہ، کتنی بے دردی سے تم کو شہید کیا گیا ہے، ٹکڑے بنائے گئے. یہ بول کے روئے تھے تمہاری بہن صفیہ میری پھوپھی. بولا بھائی مرے تو بہنوں کو دکھ ہوتا نہیں ہوتا؟ بہت روتے، پڑھ پڑھ کے روتے. عورت بیٹیاں اپنے بھائیوں کے مرنے پر بھی روتے، ماں باپ کے مرنے پر بھی روتے. تمہاری بہن میری پھوپھی صفیہ آئیں گی، پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کے لیے میرے بھائی کو بے دردانہ قتل کرا دیا، ٹکڑے بنا دیا. صفیہ کے پوچھوں گی میں صفیہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری پھوپھی کو میں کیا جواب دوں گا؟ بول کے آقا چیخ مار مار کے رو رہے تھے. سمجھے؟ یہ سارے واقعے کے ذمہ دار خالد بولا اور ابو سفیان بول، یہ دو احد کی لڑائی کے کافروں کے ہیرو تھے.
جن کے نتیجے میں 70 صحابہ چھوٹے کٹے اور فتح کی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. فتح کی جنگ شکست میں آ گئی. 70 صحابہ بنیاد کے پتھر اہم صحابہ شہید ہو گئے. سب سے سرفہرست سید الشہداء، بولا سارے شہیدوں کے سردار امیر، جتنے شہید آدم سے لے کے ہمارے نبی تک، ہمارے نبی سے لے کے آپ کے وفات تک، آپ کے واسطہ سے لے کے قیامت تک جتنے شہید ہوں گے، یہ ساری شہیدوں کے سب سے سامنے کون رہیں گے؟ جھنڈا شہیدوں کا حمزہ کے ہاتھ میں رہے گا. پورے شہداء حمزہ کے پیچھے جنت میں جائیں گے. جیسا نوجوانوں کے بارے میں فرمایا، پورے جنت کے یوتھ کے لیڈر نوجوان جو ہے میرے نواسے حسن حسین کے ساتھ جائیں گے. امت کے نوجوان حسن حسین کے ساتھ، امت کی بیٹیاں بہنیں مائیں بی بی فاطمہ کے ساتھ، اور پورے شہداء سیدنا حمزہ کے ساتھ. اتنا درد بھرا واقعہ ہوا. ولید پکا دشمن تھا اور خالد بھی پکا دشمن تھا. یہ سارا درد و غم اٹھانے کے باوجود ایک دن اندھیرے میں خالد کے گھر کو گئے. خالد، سارا درد و غم بھلا دیتا ہوں، تجھے بھی جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. خالد ابھی موقع ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. ایسے درد بھرے واقعہ پہنچانے والے خالد کو آقا نے دعوت دیا نہیں دیا؟ خالد ایمان لائے نہیں لائے؟ پھر وہ ریکارڈ بنا ہے، وہ کارنامے بنے ہیں، جن لاکھوں کے مجمع میں خالد اگر گھس جاتا سارا میدان خالی ہو جاتا. ایک مرتبہ 2 لاکھ کا مجمع روم والوں کا. کہاں کا؟ رومیوں کا. روم بولے تو آج کا امریکہ. اتنی بڑی حکومت، بڑی طاقت، بڑے ہتھیار، بڑا دبدبہ، بڑی فوج. 2 لاکھ کا مجمع لے کے آئے. خالد آگے بڑھ کے چیلنج کرے، ارے 2 لاکھ کا گھمنڈ کرے خبیث ہو، ابھی میرا گھوڑا پہاڑی قلعہ سے چل کر آئے، اس کے کھر میں درد پیدا ہو گیا ہے، اگر وہ درد نہیں ہوتا اور 2 لاکھ کو لاؤ، 4 لاکھ کے لیے خالد کافی ہے. بولے کافی بھی تھے، گھس جاتے تھے میدان میں. کوئی مائی کلال خالد کے سامنے ٹکتا نہیں تھا. وہ جسمانی طاقت نہیں تھی، ایمانی طاقت. بولے کوئی طاقت. ہاں، علامہ اقبال صحابہ کی شان میں ایک شعر بولے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگوں میں اڑ جاتے تھے. ٹل نہ سکتے تھے، جنگوں میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے کوئی شرکس ہوا تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ و تلوار کیا ہے، ہم توپوں سے، ان کے باپوں سے لڑ جاتے تھے. توپ بول کے تھا اس زمانے کا ہول سیل میں مارنے والا، توپ کا گولا چھوٹا بولتے تھے. توپ کا گولا چھوٹا تو ریٹیل میں نہیں، ہول سیل میں مرتے تھے. کتنے توپ تو چھوٹا تو کوئی باپ کا بیٹا حملہ نہیں کرتا تھا. ارے چھوڑ، توپوں سے نہیں، مذہب کے جب بڑے، ان کا مذہب کے بڑے کو پوپ بولتے. پوپ جان پال، تمہارے پوپوں سے، تمہارے باپوں سے لڑتے تھے. تو یہ شانتی صحابہ ہے نا. تو اس طرح سے میرے بھائیوں، ایمان کی طاقت کے سامنے شیطان کی طاقت کچھ بھی کام نہیں آتی. تو اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ تھا، ہم مٹے اور دین پھیلے. ہم مٹے، ہم دنیا میں رہے، دین پھیلے نہیں. ہم چلے جائیں، دین باقی رہے. اس کے لیے جوانیاں قربان، اس کے لیے صلاحیتیں قربان، اس کے لیے باغات قربان، اس کے لیے بیویاں قربان، اس کے لیے بچے بھی قربان کریں. آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے. جب اسی قربانیاں دینے لگے، کٹر سے کٹر لوگ ایمان لانے لگے. کٹر سے کٹر قسمہ کھانے والے مسلمان ہو گئے. ہندا جس نے یہ کہا تھا روح زمین پر میرا سب سے بڑا دشمن ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ اتبا کی بیٹی جس کا باپ بدر میں مارا گیا، اسی ہندا نے حمزہ کا بدلہ لیا، اتنا درد بھرا واقعہ کرایا. وہ ہندا کہتی تھی روح زمین پہ میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی دشمنی کے تحت میرے بھائیوں حجا کے چچا کا ٹکڑے ٹکڑے بنایا. مگر جب در بھری قربانیاں ہوئی، محنتیں ہوئی، آنسواں بہائے گئے، بچے یتیم ہو گئے، پہلا رات کی دلہنیں بیوہ ہو گئی، اور جوان جوان صحابہ شہید ہو گئے موتا کی لڑائی میں،
3 جو جماعت کے امیر تھے 33 سال کے تھے. کتنے؟ حضرت زید، حضرت جعفر، عبداللہ ابن رواحہ. جی موتا میں شہید ہو گئے. وہاں پہاڑ پہ تینوں کی خبریں لین سے ہیں. طارق جمیل کہتے ہیں جب ہم موتا گئے ان خبروں کو دیکھا تو ہماری ہچکیاں بن گئے روتے رہتے. 33 سال کے نوجوان اپنی جوان بیویوں کو چھوڑ کر گئے اور تینوں کی تینوں شہید ہو گئے. 33 سال جنت کی عمر. بولو ہر جنتی کو اللہ پوچھے کوئی عمر میں ڈالیں گے 33 ایئرس. بولا 33 سال کی عمر میں جنتی جنت میں جائے گا اور کبھی اس کی عمر نہ گھٹیں گی نہ بڑھیں گی. سمجھے؟ 1 کروڑ سال کے بعد بھی جا کے جنتی زندہ لوگ بھائی تیرا ڈیٹ آف برتھ 33 ایئرس کا دے. کتنے؟ ارے رے 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 کروڑ سال، کروڑ نہیں کروڑ سال بھی آؤ پھر عمر 33 ایئرس. اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق دے. انشاءاللہ جائیں گے. بولو ہاں کچھ کر کو جانا نہیں بغیر کرے کے جانا. میرے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جانا تیری مستی نہیں. کچھ تو بھی کرے تو کیا تو بھی ہوتا کرتے. کچھ تو بھی کرے تو بڑے لوگ بولے ارے کچھ تو بھی کرے تو کیا تو بھی ہوتا رہے. کچھ بھی نہ کر کو ہونا بولے تو ہوتا. بولو جنت میں جانا بولے تو جاتا. اس لیے کچھ کرنا، آخری سانس تک اسلام پہ ٹھہرنا، آخری سانس ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرنا. بسا کریں گے، ٹھہریں گے، مریں گے. ہاں مریں گے. بندے کا حوصلہ رہے تو اللہ کا بھی فیصلہ ہوتا. بولو بندے کا حوصلہ رہے تو اللہ بھی فیصلہ. تمہارا حوصلہ ہے تو میرے کا ایک فیصلہ. تو غرض مند میں غرض مند. بندے کو غرض ہے لہٰذا بھی نیت کرو دین کی محنت کریں گے، آخری سانس تک اسلام پہ ٹھہریں گے اور آخری اپنے ایمان کا کلمہ پڑھ کے مریں گے. انشاءاللہ اس کے تفصیلات کل فجر میں بھی یہاں بیان ہے، آج شام میں بھی خورشید جاہی میں شب معراج کا بیان ہے. وہاں بھی شریک رہو، یہاں بھی شریک رہو. خود بھی آؤ، دوسروں کو بھی ہاں آنا، دوسروں کو لانا. اکیلے آنا موسوی سبھی شان ہے، دوسروں کو لانا محمدی شان ہے. تمیسا بھی موسوی ہے، محمدی ہے. بولو بھائی محمدی ریٹیل میں نہیں آتا، ہول سیل میں آتا ہے. جنت میں بھی ہول سیل میں جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ملتان سے ہندوستان میں، کفرستان میں، راجستھان میں، کوزستان میں آئے ہیں تو یہ کہ ٹور کے اندر 90 لاکھ کافروں کو ایمان کا نور دیے، جنت کا ٹور دیے، جہنم سے دور کیے. جہنم سے 90 لاکھ ان کے پیچھے جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہم بھی جتنوں کو ساتھ لائیں گے وہ سب ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو خود بھی آؤ، دوسروں کو بھی لائیں گے. بھائی آئیں گے نہیں؟ بندہ وڈے کو سوئیں گے. ہاں اسی آنے کے اللہ میں توفیق دے. درود شریف پڑھ لو، دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا اله الا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من كل والسلامة من كل. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا حاجة هي لك الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اهدي امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر. ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کے کیسٹ اور سیڈیز دستیاب ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے: فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد. فون نمبر 9346317615. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر.